دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم سب ایک بار پھر موجود ہیں اپنے ایک بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر، اپنے موضوع پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی، نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنائے کرتے ہیں ابتدا میں ایک حدیث قدسی، اور اس کے تحت ہم بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، اور میں نے ہی رشتوں کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے ہی بنایا ہے۔ یعنی رحم، صلہ رحمی کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، صلہ رحمی کرنا، میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے ہی بنایا ہے۔ جو رشتہ داری جوڑے گا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت کو محدثین نے صلہ رحمی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو محرم رشتہ دار ہیں۔ اب محرم رشتہ دار کسے کہتے ہیں، اسے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محرم رشتہ دار کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے آپ کے والدین، آپ کی اولاد، اسی طرح چچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، یہ جو رشتہ دار ہیں نا، یہ کہلاتے ہیں ذی رحم، محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں، اور ان کو خونی رشتہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خونی رشتہ دار ہیں، جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، تو ان کو خونی رشتہ دار بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر صلہ رحمی کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے محرم رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب حق دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ حق دینے سے مراد یہ کہ تمہارے جو خونی رشتہ دار ہیں، تمہارے جو ذی رحم ہے، تمہارے جو محرم رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، یا پھر پھوپھی، چچا، ماموں، خالہ، یہ جو رشتہ دار ہیں، اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے اور وہ اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، اور دوسرے کے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ یہ ہے حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کی جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حق دینا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کے حق میں کوتاہی کی، یا آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے،
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کر تم مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارحام یعنی کہ جو تمہارے ذی رحم ہے، جو محرم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار فرامین اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو صلہ رحمی کیا کرتا ہوگا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا ہوگا، اسے بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے محدثین نے بلکہ صوفیہ کرام نے کتابوں کے اندر صلہ رحمی کرنے والوں کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ لوگ ان رشتوں کو نبھانا نہیں جانتے۔ ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے اگر سامنے سے کوئی تلخ بات آ جاتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار کوئی تلخ بات کر دیتے ہیں، کوئی سخت بات کر دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، جو ہمارے ذہن اور ہماری رضا اور ہماری خوشی کے مطابق نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی عام لوگوں سے شاید ناراض ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لگاتے ہوں گے جتنی جلدی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ظرف بڑا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اور جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ لوگ ناراض ہونے میں ٹائم ہی نہیں لگاتے، لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور پھر ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اب اس کی شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، یا لوگ اتنے ناراض ہوتے ہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے جنازے میں بھی نہیں آنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا جس سے آپ بڑی بات بھی کہہ دیں، ان باتوں پر ناراض ہو کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لیں، ایسا ہرگز درست نہیں۔ تو دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو تعلق جوڑنے کے لیے بھیجے گئے، تعلق توڑنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ایک بہت ہی عبرت انگیز واقعہ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، بالخصوص وہ لوگ جن کے رشتہ داروں میں کچھ ناراضی چل رہی، جن کی رشتہ داروں میں کچھ ناراضی چل رہی ہے، بھائی بہنوں میں یا دیگر رشتہ داروں میں کچھ ناراضی چل رہی ہے نا، ان کو چاہیے وہ غور سے اس واقعے کو سنیں۔ چنانچہ شیخ یحییٰ نامی ایک شخص تھے، انہوں نے 1000 اشرفیاں وہاں پر موجود مکے میں رہنے والے ایک خراسانی شخص، نیک نمازی تھا، خراسانی شخص تھا، یعنی خراسان کا رہنے والا تھا لیکن فی الحال مکہ میں رہتا تھا، تو اس خراسانی شخص کے پاس 1000 اشرفیاں رکھوائیں، اور کہیں تجارت کی غرض سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آیا، اس خراسانی کا انتقال ہو گیا تھا، اس خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگوں سے معلومات کی کہ بھئی وہ خراسانی کہاں چلا گیا، میں تو اس کے پاس امانت رکھوا کر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب جناب یہ علماء کے پاس چلا گیا، اور علماء کے پاس جانے کے بعد اب مسئلہ پوچھنے لگا کہ میں نے 1000 اشرفیاں اس کے پاس رکھوائی تھی، پتہ چلا کہ وہ تو انتقال کر گیا، اور میرے خیال سے وہ نیک آدمی بھی تھا، تو اب میں ایسا کیا کروں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری رقم کہاں پر ہے۔
چنانچہ علماء کرام نے اس کو اس مسئلے کا ایک حل بتا فرمایا کہ جب وہ آدمی نیک تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ایسا کرو، تم زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ، جی زمزم کے کنویں کے پاس جا کر تم اسے آواز دینا، رات کے وقت جا کر تم اسے آواز دو گے تو وہ تمہیں اس کا جواب دے گا، اس کی روح انشاءاللہ وہاں موجود ہوگی اور وہ تمہیں جواب دے گا۔ چنانچہ یہ شخص وہاں پہنچ گیا زمزم کے کنویں کے پاس اور اس شخص کا نام لے کر اسے آواز دینے لگا۔ 3 دن تک مسلسل وہ یہ کام کرتا رہا لیکن اسے جواب نہیں مل سکا۔ اب جناب کیا ہوا، یہ بڑا پریشان ہوا، اپنی رقم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشانی کے عالم میں علماء کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگے کہ حضور مجھے کوئی 3 دن سے جواب نہیں مل رہا ہے۔ جب علماء نے سنا تو علماء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء نے بڑا افسوس کا اظہار فرمایا اور علماء فرمانے لگے اب تم ایسا کرو، یمن میں موجود برہوت نامی کنویں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد تم اسے آواز دو گے تو تمہیں جواب آئے گا۔ اب یہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے اس بندے کا نام لے کر جب اسے پکارا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس آدمی نے اس کو جواب دیا۔ جب اسے جواب دیا اب یہ شیخ یحییٰ بہت پریشان ہوئے، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر تمہاری رقم دفن ہے، وہاں سے تم نکال لو۔ اب یہ بڑا حیران شیخ یحییٰ یہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارا یہ حال کیسے ہوا، آخر تم اس حالت کو کیسے پہنچ گئے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم بہت نیک ہوگے اور جنت میں ڈائریکٹ جاؤ گے، لیکن تم تو جہنم میں کیسے بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں کیسے داخل کر دیا؟ ہمارے وہ مسلمان بھائی غور کریں کہ جن کی رشتہ داروں کے ساتھ ناچاکی ہے اور انہوں نے تعلقات ختم کر دیے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ وہ کہنے لگا کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار رہتے تھے لیکن میں نے ان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا تھا، میں نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ اس قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوزخ میں داخل کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں دے قطع تعلقی کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح قطع تعلق کرے کہ جب وہ دونوں ملیں، دونوں راستے میں کہیں پر مل جائیں، ایک کا منہ ادھر ہو اور دوسرے کا منہ ادھر، ایسا کرنا درست نہیں ہے، ہمارا دین اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، بلکہ میں آپ کو ایک اہم ترین روایت سناتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے، یعنی شاید حیرت ہو آپ لوگوں کو، افضل صدقہ کسے قرار دیا جا رہا ہے؟ افضل صدقہ اسے قرار دیا جا رہا ہے جو کسی ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، یعنی رشتہ دار کو دینا افضل صدقہ، اور اس میں سے بھی جو ناراض ہے نا اسے دینا زیادہ جو ہے ثواب کا باعث، کیونکہ اس میں نفس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا، اور اس کا مقصد ہی ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، کیونکہ روایت میں آتا ہے سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، جی ہاں عمر میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی کرنے سے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ رشتہ داروں میں قطع تعلق کیا، آج توبہ کر لیں، آج نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ کون سا بندہ؟ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جی ہاں جو معافی مانگنے میں پہل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی لیے جلدی کیجیے، انتظار مت کریں کہ سامنے والا مجھ سے معافی مانگے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے سربلندی عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر سربلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقام بنانا ہے، تو لوگوں کی پرواہ مت کریں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ دار کے ساتھ معافی مانگیں، اپنے رشتہ دار سے معافی مانگ لیں، معافی مانگنے میں پہل کریں۔ ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں سے رشتہ دار معافی بھی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں نا، پھر بھی وہ معاف نہیں کرتے۔ ان کا انداز ہی رہتا ہے، وہ کہتے نہیں ہم نے معاف کرنا ہی نہیں، زندگی بھر معاف نہیں کرنا، اتنے زیادہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات قطع کر کے رکھیں، اپنے تعلقات کاٹ کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو معافی میں پہل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ 1 سال ہو گیا، 5 سال ہو گئے، بات چیت نہیں کر رہے، والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، والدین سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کا تو حق میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کو تھوڑا ٹائم دیں، والدین کو ٹائم دیں، اولاد کو ٹائم دیں، جو محرم رشتہ دار ہیں اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے ان کو بھی ٹائم دیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، جب سے یہ ڈیوائسز آ گئیں، موبائل کا استعمال ہم نے کثرت سے شروع کر دیا، تو پہلے تو رشتہ داروں سے دور تھے ہی، لیکن اب یہ دوری کچھ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ ہوتا یہ ہے ہم قریب بیٹھے بیٹھے بھی ایک دوسرے سے دور، والدین کے پاس بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنا موبائل نکال کر بیٹھے، بھائی بہن بیٹھے ہیں، اگر 2 بھائی 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، چاروں نے اپنا اپنا موبائل نکالا ہوا ہے، کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ لوگ پوری دنیا سے کنیکٹ ہیں۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہیں، دوستوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، خوش آمدید کیا جا رہا ہے، مرحبا کہا جا رہا ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ۔ حالانکہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ تو رشتہ داروں سے زیادہ ہونا چاہیے، تو جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں ان سے تو کنیکٹ ہیں، رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قریب رہتے ہوئے بھی دور ہیں اور دور والوں کو قریب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ والدین کے پاس بیٹھے ہیں تو ہمارے والدین ہمارے محبت بھرے الفاظ کے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، انہیں تمنا ہوتی ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں، آپ ان کے ساتھ محبت والی گفتگو کریں، پیار والی گفتگو کریں، ان کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کریں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی ایک آپ کہہ لیجئے کہ محرومی ہے کہ والدین سے، رشتہ داروں سے اس طرح سے ڈسکنیکٹ رہتے۔ تو فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیں۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے جب رشتہ داروں میں ہوں گے نا، جو فیملی میں ہوتے ہیں، اپنا موبائل سائڈ پہ، بولا اب موبائل کا کام نہیں، کیونکہ اب میرے رشتہ داروں کو میرے ٹائم کی نیڈ ہے، میری ضرورت ہے، اسی لیے مجھے ان کو ٹائم دینا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ کہ ان کو ٹائم دیں، دوسری صورت یہ کہ ان کو تحفہ تحائف دیں۔ کبھی عید کا موقع آ جائے، کبھی رمضان شریف آ جائے، یا ربیع الاول شریف آ جائے، یا کوئی اچھا خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی کے موقع کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کے ساتھ دعاؤں کا ایک سلسلہ کر لیا جائے، ان کو تحفے تحائف پیش کر دیے جائیں، ان کی خوشی میں شرکت کریں، ان کے غموں میں شریک ہو جائیں۔ اگر ان کو رشتہ داروں کو مدد کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ہے وہ غریب ہے اور اسے ہماری ہیلپ کی نیڈ ہے، ہماری مدد کی اسے ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جتنا ہو سکتا ہے ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، اگر اس نے غلط کیا تو ہم بھی جو ہے یوں کریں گے۔ نہیں، اگر وہ غلط کر رہا ہے ہمیں صحیح کرنے کا حکم ہے، اگر وہ تعلقات توڑ رہا ہے ہمیں تعلقات جوڑنے کا حکم ہے۔ اس نے بھی توڑ دیا، آپ نے بھی توڑ دیا، تو یہ برابری کا معاملہ ہو گیا، آپ کو تو اس کی اجازت نہیں، یا اس نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو دے دیا،
تب بھی آپ نے بدلہ پورا کر دیا. یہاں صلہ رحمی نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے. حسن سلوک یہ کہ آپ بڑھ کر کریں اس سے. اگر وہ اچھا سلوک کرتا ہے آپ اس سے زیادہ بڑھ کر اچھا سلوک کریں. اگر وہ برا سلوک کر رہا ہے تب بھی آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو ایک طریقہ یہ کہ ان کے ساتھ تحفے تحائف کا لین دین کریں. اگر قرض کی ضرورت ہو تو اسے قرض دے دیں، اگر اسے مالی ضرورت ہے تو اس کی مالی مدد کریں. اگر اس کو فزیکلی آپ کی کچھ ٹائم کی نیڈ ہے، اگر اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کو اپنے آپ کو اس کی مدد کے لیے پیش کر دیں. اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرنے میں اس کی مدد کریں. تو یہ کچھ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رشتہ داروں کا دل خوش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جنت کا حصول چاہیے، اگر روزی میں برکت چاہتے ہیں، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نہ کریں، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر میں نے ان کے ساتھ ایسا ہی رپلائی کیا جیسا انہوں نے کیا تھا تو پھر میری طرف سے اچھائی کیا ہوئی؟ میری طرف سے اچھائی تو اسی وقت ہوگی نا کہ جبکہ وہ برا کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی حدیث قدسی ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی سے کام لینا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کو دنیا میں اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی. اگر ناراضی ہے تو معافی مانگ لیجئے، اگر وہ معافی مانگتا ہے اسے معاف کر دیجئے اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. خدا را کبھی بھی رشتہ داروں کی برائیاں اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں، آپس میں بھی نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، ورنہ ان کی نفرتیں ہماری اولاد کے دل میں بھی داخل ہو جائے گی جو ایک اور برائی کو جنم دے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی آپ کو بھی یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں